السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے بارے میں۔ آخر افغانستان کو پاکستان سے کیا مسئلہ ہے، کیا اس کی تکالیف ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمیں جاننا چاہیے نا، آخر اس کو، ہمارا پڑوسی ملک ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے آخر ہم سے۔ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں، تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جی جناب، تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو ڈسکس کرنے سے پہلے اور افغانستان کی تکالیف کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا ان کی تاریخ کا جائزہ لے لیں، مختصر جائزہ ہم ان کی تاریخ کا لے لیں، افغانیوں کی تاریخ کا۔ یہ افغانستان آخر ہے کیا؟ افغانستان کرۂ ارض کا وہ خطہ ہے جہاں کبھی ہسٹری میں، تاریخ میں آج تک اس جگہ پر امن قائم نہیں ہو سکا۔ یہ وہ حصہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ خشکی کا وہ ایک، آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹکڑا ہے جہاں پر کبھی امن و امان نہیں رہا، کوئی منظم حکومت نہیں رہی، اور یہ ہمیشہ بدامنی کا گہوارہ رہا ہے۔ اس کی تاریخ اٹھا کر آپ پڑھیں، یہاں یہ ہمیشہ یہ جگہ جو ہے جنگجوؤں کی آماجگاہ رہی ہے۔ یہاں جتنے بھی بر صغیر میں فاتحین داخل ہوئے ہیں وہ اسی راستے سے داخل ہوئے ہیں، چاہے وہ بابر ہو، چاہے احمد شاہ ابدالی ہو، یہ اسی راستے سے وہ بر صغیر پاک و ہند میں داخل ہوتے رہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ افغانستان جو ہے ایک ایسا خطہ ہے جہاں امن کبھی نہیں رہا۔ پاکستان اور افغانستان کو ایک سرحد جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتی ہے، جو تقریباً کوئی 2500 کلومیٹر کے لگ بھگ اس کا رقبہ، وہ اس کی لینتھ ہے، اور وہ پاکستان اور افغانستان کو ڈیوائیڈ کرتی ہے، اور وہ سرحد ڈیورنٹ لائن کہلاتی ہے۔ اور یہ سرحد جو تھی، یہ 1993 میں انگریزوں نے جو ہے وہ وہاں کے حکمران کے ساتھ معاملہ طے کر کے تو یہ ایک سرحد جو ہے وہ ڈرا کروائی تھی۔ ادروائز ان دونوں ممالک کے یہ درمیان، یعنی بر صغیر پاک و ہند کے درمیان اور افغانستان کے درمیان کوئی پراپر سرحد بھی نہیں تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا حالات تھے یہاں، اور یہ خطہ ایسا ہے کہ یہاں سرحد بنانا جو ہے وہ پاسبل بھی نہیں ہے، بہت مشکل، دشوار گزار پہاڑی راستے ہیں، ریگستان ہے، تو سرحد بنانا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ یہاں سرحد بنا دی جائے۔ اور جب 1947 میں پاکستان وجود میں آتا ہے تو افغانی جو ہیں ان کو ایک بہت بڑا سرپرائز دیتے ہیں، اور وہ ان کو قبول کرنے سے پاکستان کو انکار کر دیتے ہیں، اور یو این میں پاکستان کے اگینسٹ ووٹ دیتے ہیں۔ جی ہاں، یونائٹڈ نیشن میں یہ واحد ملک ہے افغانستان جو پاکستان کے اگینسٹ جو ہے وہ ووٹ دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ جی ہم پاکستان کے وجود کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ملک جو ہے پہلے دن سے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہا، اور وجہ کیا تھی؟ یہ سب سے پہلی وجہ ہے ان کے اختلاف کی، جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پاکستان کے ساتھ آخر ان کو کیا پرابلم ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ جی جغرافیائی لحاظ سے جو پختون ہیں، پختون نسل کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے خطے میں جس جگہ پر آباد ہیں وہ ہماری جگہ ہے، اور انہوں نے سرحدی علاقوں پہ پاکستان کے جو خیبر پختونخوا اس وقت کہلاتا ہے اس علاقے پر جو ہے انہوں نے اپنا جو ہے وہ بتایا کہ جی یہ دعویٰ بتایا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ ہمیں دیا جائے۔ تو پاکستان کے وجود کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور پاکستان کے جو پختون علاقے کے جو مٹھی بھر علیحدگی پسند تھے ان کو یہ پرموٹ کرتے رہے۔ پہلی تکلیف ان کی۔ دوسری تکلیف ان کو کیا تھی؟ دوسری تکلیف ان کو 1950 کی دہائی کے اوائل میں شروع ہوئی، جب انہوں نے بلوچستان کی جو علیحدگی پسند تھے مٹھی بھر ان کو بھی پرموٹ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان میں بھی جو پختون نسل کے لوگ ہیں وہ جو علاقہ ہے وہ بھی ہمارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی دوسری تکلیف تھی جو ان کو بہت زیادہ پاکستان سے تھی، اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان یہ ہمیں دے۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کے جو بڑھتے ہوئے انڈیا کے ساتھ مراسم تھے، انڈیا جو ہے ان کو ہر جگہ پہ سپورٹ کر رہا تھا۔ انڈیا ان کو کیوں سپورٹ کر رہا تھا؟ انڈیا ان کو سپورٹ اس وجہ سے کر رہا تھا کہ وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا تھا۔ انڈیا چاہتا تھا کہ ویسٹرن بارڈر پہ پاکستان کی امن و امان نہ ہو۔ انڈیا چاہتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ویسٹرن بارڈر پہ سکون سے نہ رہے۔ انڈیا چاہتا تھا کہ اسلامی ملک، برادر اسلامی ملک افغانستان سے پاکستان کے تعلقات ٹھیک نہ ہوں۔ وہ انڈیا چاہتا تھا کہ افغان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے، افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر سکے یا اس سائڈ سے انٹرفیئر کر سکے پاکستان کے اندر۔ تو یہ معاملات تھے جس کی وجہ سے یہ بہت اپنے آپ کو جو ہے وہ انڈیا کا جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھتے تھے، انڈیا کو اپنا بہت حمایتی سمجھتے تھے، اور پاکستانیوں کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بہت دشمن سمجھا کرتے تھے۔ اور کیوں سمجھا کرتے تھے؟ ایک تو سرحد کی وجہ سے کہ سرحدی تنازع تھا، دوسرا جو تھا انڈیا وہاں انویسٹمنٹ کر رہا تھا، ان کی خواتین کو فوجی ٹریننگ دے رہا تھا اور ان کے ہاں انویسٹمنٹ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ
انڈیا ہمارا بہت دوست ہے اور پاکستان جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے. تیسری وجہ. اور چوتھی وجہ ان کی کیا تھی؟ چوتھی وجہ تھی انلیگل ہیومن ٹریفکنگ، جو کہ اس خطے میں کوئی پاکستان بننے کے بعد سے نہیں ہو رہی تھی، یہ ہمیشہ سے ہو رہی تھی کہ وہاں سے حملہ آور جو تھے وہ پاکستان میں ہندوستان پاکستان کی سرحدوں کی طرف، یعنی جسے آپ کہہ رہے اس زمانے میں بر صغیر پاک و ہند کی طرف جو ہے وہ انٹر ہوا کرتے تھے. اور اس سائڈ سے جتنے بھی راجے مہاراجے جب وہ لڑ کے آپس میں تھک جاتے تھے یا وہ لڑ کے شکست خوردہ ہو جاتے تھے تو وہ چھپنے کے لیے افغانستان چلے جاتے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ غیر قانونی جو ہے وہ ہیومن ٹریفکنگ یہاں پر ہمیشہ سے چلتی رہی ہے. اس کے بعد جو ہے ان کو ایک اور تکلیف جو پاکستان سے ہوئی وہ ہوئی افغان وار کے وقت. ان کا کہنا یہ ہے کہ افغان وار میں پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے افغانیوں کی جو مدد کی ہے وہ پاکستان نے بیسیکلی ڈالرز کے لیے کی ہے. مطلب آپ خود غرضی کی انتہا دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ڈالرز کے لیے وہ جو ہے وہ مدد کی، اور انہوں نے طالبان کو ان کا کہنا یہ ہے کہ مبینہ طور پہ پاکستان نے جو ہے وہ طالبان کو جو ہے وہ پرموٹ کیا، پاکستان کی ISI نے طالبان کو مبینہ طور پہ پرموٹ کیا، ایسا افغانیوں کا کہنا ہے. اور اس وجہ سے وہ انڈیا کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور پاکستان کو اپنا جو ہے وہ دشمن سمجھتے ہیں. حالانکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو پاکستان نے افغانستان کا پڑوسی ہونے کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے. یہ ورثے میں ہمیں اس طرح کا پڑوسی ملا ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ اگر دیکھیں تو ہم پڑوسی جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتے اپنے. ادروائز میرا خیال سے شاید ان کو چینج ہی کر لیا جاتا، کیونکہ یہ ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے پرابلمٹک رہے ہیں. ڈے فرسٹ سے یہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. یہ ایک ایسی سرحد ہے اس سائٹ پر جہاں کبھی امن نہیں رہا، آپس میں لڑتے ہیں، کبھی اسٹیبلٹی نہیں رہی. یہاں پر افغان اور رشیا کی جو وار تھی اس کے اندر یہ لوگ بہت زیادہ جو تھے، اس وقت پاکستان نے ان کی اتنی مدد کی کہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ 50 لاکھ کے قریب افغانی جو تھے وہ پاکستان نے جو ہے وہ اپنی سرزمین پر ان کو رکھا. 50 لاکھ افغانیوں کو رکھنا کوئی مذاق نہیں تھا. ان لوگوں نے یہاں پر شادیاں کی، یہاں کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے آئیڈینٹی کارڈ بنوائے، اور اس پر پھر بعد میں انہوں نے اپنے پاسپورٹ بنوائے. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پر آ کر یہاں کے ہی ہو کر رہ گئے. کلاشنکوف کلچر افغانیوں کی وجہ سے پرموٹ ہوا. اس کے علاوہ پاکستان جو ہے وہ افغانیوں کی وجہ سے اتنا پاکستان نے سفر کیا کہ پاکستان کے ہاں جو ہیروئن کلچر ہے، ڈرگ کلچر جو ہے وہ بھی یہاں سے پرموٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ساری افیم اور ساری جو چرس ہے وہ اسی راستے سے پاکستان کے اندر اللیگلی لائی جاتی رہی ہے. اس کے بعد جب افغانستان سے رشیا تو چلا گیا شکست خوردہ ہو کر، یہاں حکومت بنی، اور وہ اس حکومت کے اگینسٹ جو تھے وہ طالبان تھے، اور جو طالبان اس حکومت کے اگینسٹ تھے تو وہاں افغانیوں کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے ہماری حکومت کو کمزور کرنے کے لیے. حالانکہ ان کے اپنے اختلافات تھے، یہ پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ان کے اپنے کچھ اختلافات تھے جو کہ وہ لوگ نہیں ایکسیپٹ کر رہے تھے وہاں پر ان کی گورنمنٹ کو. جتنے حملے 2011 میں اور 12 میں ہوئے ہیں افغانستان میں، اس کا الزام پاکستان کے اوپر لگایا جانے لگا. اس حد تک پاکستان کے اوپر افغانستان نے جو ہے وہ الزام تراشی کی کہ آخر کار جون 2014 میں آپریشن ضرب عضب شروع کرنا پڑا، اور پاکستان کے شمالی علاقوں کو تمام ان تنظیموں سے جو کہ افغانستان کے راستے وہاں آ کر چھپ کر بیٹھی تھیں ان سے خالی کرانا پڑا. اور اس کے لیے پوری جو وزیرستان کی جو لوکل آبادی تھی اس کو نقل مکانی پہ مجبور ہونا پڑا. یہ قیمت ہے جو پاکستان نے ادا کی افغانستان کا پڑوسی ہونے کی صورت میں. اور یہاں پر ہی بس نہیں ہوا، 2017 میں جب دوبارہ جو ہے وہ بم دھماکے ہوتے ہیں کابل میں تو دوبارہ الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اور دوبارہ سے انٹرنیشنل پریشر پاکستان کے اوپر ڈالا جاتا ہے کہ جی پاکستان جو ہے اپنے ملک سے جو ہے وہ حقانی نیٹ ورک کو یا طالبان نیٹ ورک کو پروموٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ بم دھماکے ہو رہے ہیں. اور فائنلی پاکستان کو اپنے اور افغانستان کے بارڈر کے درمیان ایک فینس بنانی پڑتی ہے. اور فینس بنانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا، یہ بہت مشکل کام تھا یہاں فینس بنانا. یہ فینس بنائی گئی تاکہ جو ہے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حتمی طور پہ اس کو ختم کیا جائے. یہ جو الزام تراشی کا مسئلہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا کہ وہاں سے لوگوں نے آ کر یہاں پر بم دھماکے کیے یا یہاں سے لوگوں نے جا کر افغانستان میں بم دھماکے کیے، اس کو ختم ہونا چاہیے. کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا یہ وہی افغانستان ہے جناب جس کی کرکٹ ٹیم کو پاکستان نے اتنا سپورٹ کیا کہ اس کو بیٹ اور بال پکڑنا نہیں آتا تھا، وہ پاکستان نے اس کو سکھایا، اور آج ان کے کیمپ جو ہیں وہ ہندوستان میں ہے. یہ وہی جو ہے وہ افغانستان ہے
جس کو پاکستان اگر اپنا بحری راستہ نہ دے تو ان کے پاس کوئی بحری راستہ نہیں ہے. یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے, ان کے پاس ان کا اپنا سمندر نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ احسان فراموشی اور خود غرضی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.